بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ انزائٹی کے 5th اور 6th ٹائپ کے بارے میں بات کریں گے. 5th ٹائپ ہے OCD اور سب سے لاسٹ ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. اب OCD کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ OCD ہے کیا. ریکرنٹ آبسیشنز اور کمپلشنز دیٹ آر ڈسٹریسنگ اینڈ ٹائم کنزیومنگ اینڈ پروڈیوس سیویئر ڈسٹریس اور امپیئرمنٹ. یہ ریپیٹیو آبسیشنز آتے ہیں اور کمپلشنز ہوتے ہیں جو انسان کو بالکل اریٹیٹ کرتے ہیں, اس کا ٹائم لیتے ہیں, وہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے. آبسیشنز اور کمپلشنز کیا ہوتے ہیں, اب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. آبسیشنز ہوتے ہیں انوانٹیڈ پرسسٹنٹ تھاٹس. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو خیال آتا ہے بار بار. آپ آ کے بیٹھے ہوئے ہو, آپ کو خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے چولہا بند کیا ہے کہ نہیں کیا, یا میں نے ٹیپ بند کیا ہے کہ نہیں کیا, کپڑے آپ نے دھو کے کہیں پہ سکھانے کے لیے رکھ دیا تھا, پتہ نہیں کہ وہ کیا کہ نہیں کیا, یا آپ کے کوئی بکس وغیرہ کہیں آپ نے صحیح جگہ پہ رکھ دیا ہے لیکن بار بار آپ کو یہ تھاٹ آتا ہے کہ آپ نے نہیں کیا ہوگا. تو یہ ایسے خیالات ہوتے ہیں جو اپنی حاوی کر لیتے ہو نہ چاہتے ہوئے بھی, آپ کو بار بار خیال آتا ہے. تو یہ پرسسٹنٹ جو تھاٹس ہوتے ہیں نا, تو یہ ہوتے ہیں آبسیشنز. کمپلشنز کیا ہوتے ہیں کہ ریپیٹیو ایکشنز ہوتے ہیں. یہ آبسیشنز میں آپ کو خیال آتا ہے اور بس آپ اس کے بارے میں سوچتے ہو. کمپلشنز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو خیال آتا ہے آپ کر کے بھی دکھاتے ہو. آپ نے ٹیپ بند نہیں کیا, آ کے تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ کو یوں لگا کہ آپ نے ٹیپ بند نہیں کیا, آپ جا کے واپس بند کر کے آتے ہو. آپ نے چولہا بند نہیں کیا یا دروازے کی کنڈی جو ہے نا آپ نے بند نہیں کیا, آپ آ کے بیٹھ جاتے ہو, پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ نے بند نہیں کیا, آپ جا کے بند کر کے آتے ہو, پھر واپس آپ کو خیال آتا ہے کہ نہیں آپ نے بند نہیں کیا, آپ واپس جاتے ہو, آپ واپس آ کے بیٹھ جاتے ہو. آبسیشنز اور کمپلشن میں صرف یہی ڈفرینسز ہے کہ آبسیشنز میں آپ کو خیال آتا ہے اور کمپلشنز میں آپ کر کے بھی جاتے ہو. آپ کو خیال آیا کہ آپ نے یہ دروازہ بند نہیں کیا لیکن آپ نے دروازہ بند کیا ہوتا ہے, آپ واپس جا کے دیکھ لیتے ہو, واپس آ کے بیٹھ جاتے ہو, آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے نہیں کیا, آپ واپس جاتے ہو. ریپیٹیو جو ایکشنز ہوتے ہیں نا وہ کمپلشنز میں آتے ہیں. اس میں بھی کلائنٹ کو صحیح سے سائیکولوجیکل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, اس کو ایسے انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہو, اس کو میڈیکیشنز دیتے ہیں ٹائم پہ, اس کے ساتھ رہتے ہیں. ایسے معاملات میں جو ہے نا پیشنٹ ہو یا کلائنٹ ہو جو بھی ہو, اس کو ہم لوگوں نے اکیلا نہیں چھوڑنا ہوتا, اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی سچویشن کو اپنے سر پہ حاوی کر کے وہ کچھ نہ کر لے. اس کے بعد سب سے لاسٹ پارٹ ہمارے پاس ہے, سب سے لاسٹ ٹائپ آف انزائٹی, یہ ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے کہ ریئیکشن ٹو اے سیویئر ٹرامیٹک سچویشن. کوئی ٹراما مل جاتا ہے, چاہے وہ بیبی ہو, چاہے وہ ایڈلٹ ہو, چاہے وہ ینگ ایج میں ہو, ایڈولسنٹ میں ہو, کوئی بھی ہو, کوئی ٹراما, چاہے وہ فزیکلی ہو یا مینٹلی ہو. فزیکلی اگر وہ کہیں پہ گر گیا ہے, اس کے دماغ میں چوٹ لگی ہے, تو وہ فزیکلی ٹراما ہو گیا. مینٹلی ٹراما میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی کے پیرنٹس کی ڈائیورس ہو گئی ہے یا وہ سپریٹ ہو گئے ہیں آپس میں, تو بیبی کو, تو اس کے بچے جو ہے نا ان کو ایموشنلی, ان کو مینٹلی اسٹریس ملتا ہے. یا کسی کے ماں باپ جو ہے نا ری میری کرتے ہیں, تو اس میں بھی جو ہے نا یہ بھی ٹراما ہے. یا ان کے ساتھ کوئی ایسا سچویشن ہو جاتا ہے, کوئی حادثہ ہوتا ہے ان کے سامنے, کسی نیئر اینڈ ڈیئر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, چاہے ان کی فیملی ممبر میں ہو یا جو ہے نا اس کے کوئی بیسٹ فرینڈ ہو, کوئی کلوز فرینڈ ہو, کوئی بہن بھائی ہو, کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو وہ اس سچویشن کو اپنے سر پہ اتنا حاوی کرتے ہیں کہ وہ ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے سامنے تو ہم لوگ بھولنے کی کوشش کرتے. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بھولا نہیں جاتا, وہ ہمیشہ اس کے سر پہ حاوی رہتا ہے. تو اسی اسٹریس کو اپنے سر پہ حاوی کر کے یہ پوسٹ ٹرامیٹک انزائٹی ڈس آرڈر ہے. اس کو بار بار وہ فلیش بیکس نظر آتے ہیں, وہ نہ چاہتے ہوئے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو اگر اس کے سامنے اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یا کوئی کسی کی لڑائی ہوئی ہے, یا کسی نیئر اینڈ ڈیئر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے, تو بار بار وہ فلیش بیکس اس کے سامنے آتے ہیں, تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پل کو بھول نہیں پاتا. اس وجہ سے جو ڈس آرڈر میں جاتا ہے وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے. فزیکلی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کلائنٹ کو. اس کو جو میڈیسن ہوتی ہے ان کو ٹائم پہ دینا ہوتا ہے. جو انوائرمنٹل اسٹیمولائی ہے, اس کی سوچ کو بہتر کرنے کے لیے جو ایسی کوئی چیز ہوگی اس کے سامنے جس کو دیکھے اس کو بار بار وہ موقع یاد آتا ہے. ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہ چیز ریڈیوس کریں اس کے سامنے سے. انوائرمنٹل اسٹیمولائی اس کو کم سے کم ملے. اس کو ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز کے بارے میں بتائیں گے, زیادہ سے زیادہ ریسٹ کا بتائیں گے, تاکہ زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرے تو زیادہ سے زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, آرام سے اس کو سکون بھی ملے گا ریسٹ کی وجہ سے. اگر ریسٹ وہ نہ کرے تو ہم لوگ اس کو گھر کے یا کوئی آفس کے یا کوئی ایسے ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں گے, تاکہ زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز میں یا زیادہ لوگوں میں. اکیلے کبھی نہیں چھوڑنا ایسے لوگوں کو. جب آپ اکیلے چھوڑ جاتے ہو, جو سائیکی پیشنٹس ہوتے ہیں یا کلائنٹ ہوتے ہیں جو انزائٹی میں ہوتے ہیں, جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ان کو آپ اکیلا چھوڑو گے تو وہ کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں اپنے ساتھ. اس وجہ سے ایسے لوگوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا ہے, ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہنا ہے. جو بھی میڈیسن ہے, جو بھی ہر چیز ہے, وقت پہ کرنا ہے.
تو انشاءاللہ جو بھی کلائنٹ ہوں گی ہمارے نیئرز اینڈ ڈیئرز ہوں گے تو ان کو اتنا پرابلم نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ.